مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آج کے پارے میں پڑھی ہوئی آیت ہے۔ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو دوستیاں کرنے والے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے، قیامت کے دن وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہو، اللہ والے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست آپس میں قیامت کے دن ان میں سے بعض کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں۔ دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو دنیا میں بہت سے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انہی تعلقات کے بڑھنے سے انسان دوستیاں بھی کرتا ہے۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ دوستی اچھے لوگوں سے رکھو اور اچھی بنیادوں پر رکھو، مفاد پرستی کے لیے نہیں، بلکہ دوستی کی بنیاد ہونا چاہیے اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے اعمال، تقوی و طہارت۔ یہ چیزیں بنیاد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے دوستی رکھا کرے۔ اور اگر اس کے بجائے کوئی آدمی غلط چیزوں کو بنیاد بنا کر دوستی کرتا ہے، جیسے اس لیے دوستی کرتا ہے کہ دوسرے کا مال حاصل کروں، یا اس لیے دوستی کرتا ہے کہ اس کی صحبت سے میں بھی اس کے جیسا برا بنوں، شرابیوں سے اس لیے دوستی کر لیا کہ شراب پینا سیکھ جاؤں، زناکاروں سے اس لیے دوستی کر لیا کہ عیاشی کرنے لگوں، اسی طرح چوروں سے دوستی کر لیا کہ میں بھی چوری کیا کروں۔ تو یہ مختلف قسم کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے دوستی کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ دنیا میں اچھے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں، نیک لوگوں سے دوستی، متقی لوگوں سے دوستی، علماء کرام سے دوستی، مشائخ اعظام سے دوستی، اور تقوی والوں سے، طہارت والوں سے، ان لوگوں سے دوستی کرنے والے۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اچھی بنیادوں پر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو غلط بنیادوں پر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں۔ جو لوگ غلط بنیادوں پر دوستی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ سب کے سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو تعاون دیتے تھے برائی کرنے میں، چل یہ تو کر، میں ایسا کروں گا، ہم ایسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، چور ایک دوسرے کو، ڈاکو ایک دوسرے کو، زناکار ایک دوسرے کو، اور اسی طرح رشوت خور ایک دوسرے کو، سود خور ایک دوسرے کو، ان دوستیوں کی وجہ سے تعاون کیا کرتے تھے اور دنیا میں مزے اڑاتے تھے، عیش کیا کرتے تھے۔ لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے
تو قیامت کے دن ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض اور ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے دشمنی ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پر جائیں گے تو پتہ چلے گا گناہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ چوری کرنے والوں کو ان کی چوری کا، ڈاکہ ڈالنے والوں کو ان کے ڈاکے کا، جھوٹ بولنے والوں کو ان کے جھوٹ کا، شراب پینے والوں کو ان کے شراب پینے کا، سود خوروں کو ان کی سود خوری کا۔ اسی طرح جتنے گنہگار ہیں جب وہاں پر جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ آج ان گناہوں کی سزا کتنی سخت ملنے والی ہے۔ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ یاد کریں گے وہ میرا دوست تھا، لیکن وہ دوستی نے مجھے بگاڑا تھا، دوستی نے مجھے چور بنایا تھا، اسی کی دوستی سے میں ڈاکو بن گیا تھا، اسی کی دوستی سے میں نے چوری سیکھی تھی، اور اسی کی دوستی سے میں شراب پینے لگا تھا، اسی کی دوستی سے میں عیاشی کرنے لگا تھا، اسی کی دوستی کی وجہ سے میں کلبوں کو جایا کرتا تھا، اسی کی دوستی کی وجہ سے میں مال حرام کمایا کرتا تھا، اسی کی دوستی کی وجہ سے غلط حرکتوں میں اس کو لٹایا کرتا تھا۔ وہاں جب اسے یاد آئے گا تو تب وہاں پر اس سے عداوت ہو جائے گی اور کہے گا اسی نے مجھ کو بگاڑا ہے، اس سے اسے بڑی سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور جب وہاں نیک لوگ جائیں گے، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، اور ان سے دوستیاں کرنے والے، اور ان کی دوستی کی بنیاد دین ہے، دوستی کی بنیاد تقوی و طہارت ہے، نیک اخلاق ہے، پاکیزہ کردار ہے، علم ہے، عمل ہے، اس کی بنیاد پر دنیا میں دوستی کر کے وہاں گئے تو ان کو وہاں بڑی خوشی ہوئی جب انہیں پتہ چلے گا تقوی کا کیا ثواب آج ملنے والا ہے، نیک عمل کا کیا ثواب آج ملنے والا ہے، علم میں آگے بڑھنے والے کا کیا ثواب وہاں آج ملنے والا ہے۔ اسی طرح تمام نیکیوں کا ثواب جب وہاں پر ہوگا، اس کو دیکھ کر انہیں بھی یاد آئے گا میں تو نیک جو بنا تھا فلاں عالم کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر بنا تھا، میرے اندر جو تقوی و طہارت آ گیا، یہ تقوی و طہارت فلاں بزرگ کی صحبتوں کا نتیجہ ہے، اور فلاں نیکی میرے اندر جو آ گئی وہ فلاں دینی مجلس کی وجہ سے میرے اندر آ گئی۔ یہ سوچ کر ان سب لوگوں کو وہ دعا دینا شروع کر دے گا، اللہ ان سب کو ان کے درجات میں اضافہ فرما دے اور ان کو ایسا اور ایسا مزید انعام عطا فرمائے جن کی وجہ سے آج مجھے یہ انعامات مل رہے ہیں۔ یہ ہے آیت کا مفہوم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوست قیامت کے دن بعض کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن متقی لوگ نہیں۔ متقی لوگ تو دوستی ان کی جیسے یہاں تھی وہاں بھی دوستی رہے گی۔ آج دنیا میں سلسلہ بہت ہے، نوجوان طبقے کو خاص طور پر بہت اس سلسلے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جاتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں اور غلط سلط مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، غلط سلط لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی صحبتوں کی تاثیر سے اس کے اندر بھی وہی ساری غلط حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت اور نیک صحبت کی مثال ایسی ہے، بری صحبت کی مثال تو ایسی جیسے کوئی آدمی کسی لوہار کے پاس میں جا کے بیٹھا۔ لوہار کیا کرتا ہے؟ اپنی بھٹی دھونکتا رہتا ہے۔ جب وہ بھٹی کو دھونکتا ہے تو اس سے چنگاریاں اڑتی اور دھواں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوہار کی صحبت میں جا کر بیٹھو گے تو وہاں سے اٹھنے والی وہ چنگاریاں تمہارے جسم کو، تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر جلایا نہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کے دھوئیں کی بدبو سے دل و دماغ متاثر ہوتا رہے۔ یہ ہے بری صحبت کی مثال۔ جب انسان بری صحبتوں میں بیٹھے گا تو وہاں جا کر بیٹھ کر اٹھ کر کھا کر پی کر زندگی ان کے ساتھ گزار کر ٹہل کر چہل قدمی کر کر نتیجہ ہوگا کہ ان کے اثرات اس کے اوپر آتے شروع ہو جائے۔
وہی چوری والا مزاج، جھوٹ والا مزاج، بدکاری والا مزاج، عیاشی والا مزاج، سود خوری والا مزاج، بے ایمانی والا مزاج، بے خوفی والا مزاج، اللہ سے دوری والا مزاج، نمازوں کو چھوڑنے والا مزاج، اللہ کے احکام سے دور بھاگنے والا مزاج، یہ مزاج اس کے اندر آ جائے۔ اور فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے تم کسی عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھ گئے، عطر والا، عطر کی دکان میں آپ جا کر بیٹھے تو جتنی دیر وہاں پر بیٹھے رہیں گے تو یہ ہوگا کہ اس کی دکان کی خوشبو اور اس کی عطر کی خوشبو سے دل دماغ معطر ہوتا رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عطر بھی دے دے تحفے میں، یا عطر لگا دے کپڑوں پر، تو گھر آنے کے بعد بھی اس کا اثر ظاہر ہے کہ رہے گا۔ اگر نہیں بھی دیا تو جتنی دیر وہاں بیٹھتے ہیں اتنی دیر تو دل و دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہوتا رہتا ہے۔ کتنی بہترین مثال دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اچھی صحبت کیا ہوتی ہے اور بری صحبت کیا ہوا کرتی ہے۔ بیشتر نوجوان جو آج غلط راہوں پہ پڑ جاتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات کا بڑا اہتمام والدین کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اچھی صحبتوں میں اٹھا کریں، بیٹھا کر نیک صحبتوں میں لایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، بزرگوں کی صحبت میں لایا جائے، نیک قسم کے لوگوں کی صحبت میں ان کو بٹھایا جائے۔ بار بار ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، رابطے کا ہونا، یہ تاثیر کیے بغیر نہیں دیتا، ضرور بس ضرور اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے نیک لوگوں کی قوم، متقی لوگوں کی قوم، اہل اللہ کی قوم کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی اس کے اندر شقاوت تو بدبختی آئے ایسا نہیں ہوگا، نیک صحبت کا اثر ہوگا۔ وہ پورا متقی چاہے نہ بن جائے، بہت بڑا اللہ کا ولی نہ بن جائے، لیکن ایمان اس کے اندر برقرار رہے گا۔ اس کے اندر نیک لوگوں کی صحبت کے اثر سے اس کے ایمان کے بقا اور اس کی نیکیوں کے بقا کا سامان پیدا ہوتا جائے گا۔ مجھے یہاں پر ایک قصہ یاد آ گیا حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کا۔ امام راضی ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا پورا نام ہے امام فخر الدین رازی۔ یہ اپنے زمانے کے مائے ناز عالم دین بھی تھے اور اسی کے ساتھ بہت بڑے منطقی اور فلسفی بھی تھے۔ منطق اور فلسفے کے گویا امام تھے۔ ان کا شمار منطق اور فلسفے کے اماموں میں سے ہوتا ہے، مجتہدین میں سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا مجتہد امام مانتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حدیث کا مجتہد امام مانتے ہیں، اسی طرح امام راضی رحمت اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند تھا، دینی علوم کے اعتبار سے تو تھا، دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی اتنا بلند تھا کہ منطق اور فلسفے کے ائمہ میں اور اس کے مجتہدین میں ان کا شمار، اتنے بڑے عالم۔ اور انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے التفسیر الکبیر، بہت لمبی چوڑی تفسیر، واقعی بڑی لمبی ہے، بہت لمبی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کا نام ہی رکھا انہوں نے التفسیر الکبیر۔ اس کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ اتنے علوم سے انہوں نے بحث کی ہے کہ قرآن کی جو اصل تفسیر ہے اس سے زیادہ دوسرے علوم سے انہوں نے بحث کی۔ اسی لیے کسی نے یہ بھی کہہ دیا تھا تفسیر کبیر کے بارے میں فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس کے اندر سوائے تفسیر کے سب کچھ ہے، یعنی تفسیر نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے۔ اگرچہ مبالغے کی بات ہے، صحیح بات نہیں ہے،
علماء نے ایسے کہنے والوں کا رد کیا ہے. واقعی ان کی تفسیر کے اعتبار سے بھی بڑی بلند ہے، اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ منطق و فلسفہ اور دیگر علوم و فنون کو بھی انہوں نے زیر بحث لایا ہے اور لاجواب کتاب تفسیر الکبیر لکھی ہے. ان بزرگ کا قصہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے تقریباً 40 برس منطق اور فلسفے کے علم کی تحصیل میں لگائے تھے. اندازہ کرو، 40 برس قریب منطق اور فلسفے کا علم حاصل کرنے میں لگائے. اس کے بعد زندگی چلتی رہی، علوم عربیہ، علوم شرعیہ اس کے بھی ماہر تھے. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، عقائد پر ان کی کتابیں ہیں، تفسیر پر ان کی کتابیں ہیں، منطق پر، فلسفے پر ان کی کتابیں ہیں. تو بہرحال زندگی گزرتی رہی. لیکن اس کے بعد ایک زمانے میں ان کو جا کر یہ احساس ہوا کہ میرے پاس ظاہری اور علم شرع، علم منطق و فلسفہ، یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دل کی دنیا میں ابھی اندھیرا تاری. علم تو ہے، کتابیں لکھ رہا ہوں، مناظرے کر رہا ہوں، منطق و فلسفے کا امام ہوں، ہر چیز پر دلائل کا انبار لگا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر نورانیت نہیں. جو چیز دل کو بیدار کرنے والی، دل کو روشن کرنے والی، وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے تقوی و طہارت کی پاکیزہ زندگی، وہ ہے احکام شریعہ کو ظاہراً باطناً دونوں طرح اپنے عمل میں لانے کی کوشش اور جدوجہد. ہم تو صرف ظاہری طور پر کر رہے، نماز تو پڑھ رہے ماشاءاللہ، ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، انگلیاں کیسا رکھنا چاہیے، کیسا اس کو اٹھانا چاہیے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا کرنا چاہیے، سجدہ کیسا کرنا چاہیے، سجدے میں انگلیاں کہاں ہونا چاہیے. ظاہراً تو ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن اخلاص کتنا ہے؟ کوشش تو یہ ہونا چاہیے. خشوع کتنا ہے؟ نماز کے اندر اللہ سے تعلق کتنا پیدا ہو رہا، جس کی وجہ سے دل میں نورانیت اور دل کے اندر روحانیت اور دل کے اندر اجالا پیدا ہوتا ہے. یہ کہاں تک؟ امام رازی کو ایک طویل زمانے کے بعد ادھر توجہ ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ظاہراً تو بہت کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن دل کی دنیا تو ابھی آباد نہیں ہوئی. دل کی دنیا کو آباد کرنے کا سامان کرو. یہ دل کی دنیا آباد کاہے سے ہوگی؟ یہ دل کی دنیا کو آباد کرنے والی چیزوں سے ہوگی، ذکر سے، فکر سے، اللہ سے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے، آخرت سے غفلت کو دور کرنے سے. یہ سب چیزیں ہیں جو دل کو بیدار کرتی ہیں، دل کو روشن کرتی ہیں. میرا دل تو ابھی ایسا نہیں بنا ہے، دل میں اندھیرا ہے، ظاہراً اجالا معلوم ہو رہا ہے. امام مالک کو برس کے بعد ادھر توجہ ہوئی تو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے عظیم الشان ولی اللہ تھے، اپنے زمانے کے شیخ المشائخ تھے. ان کا نام تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ بڑی شان بان کے اللہ والے تھے. ہزاروں ہزار لوگ ان سے فیضیاب ہوتے تھے. ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے دلوں کو منور کرتے تھے. ان کے صحبت میں بیٹھتے تو دل کی حالت میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی تھی. بہت بڑے اللہ والے تھے. کسی نے امام رازی کو مشورہ دیا کہ جاؤ آپ بھی ذرا ان سے بیعت ہو جاؤ، ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا کرو، ان سے پوچھو دل کی دنیا آباد کیسے ہوتی ہے. آپ نے علم تو پڑھا، علم سے آپ کو ظاہر کو آباد کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا، لیکن علم باطن بھی حاصل کرو. علم باطن کے ذریعے آپ کا باطن آباد ہوگا. علم ظاہر سے آپ کا ظاہر آباد ہے، اور علم باطن آپ کے پاس نہ ہونے سے آپ کے دل کے اندر وہ رونق نہیں پیدا ہوگی. تو امام نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں گئے، جا کر اپنی حالت ان کو بتائی.
تو انہوں نے ان کو بیعت کیا. پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ دل کو نورانی بنانے کا طریقہ کیا ہے. کچھ ذکر بتایا، وظائف بتائے، کچھ چیزوں پر پابندی کرنے کے لیے تعلیم دی. تو بہرحال جو کچھ بزرگان دین بتاتے ہیں وہ انہوں نے ان کو تعلیم دی اور کہا کہ پابندی سے کام کرتے رہے گا. امام مالک گئے واپس، جا کر جو انہوں نے بتایا تھا وہ شروع کرتا. لیکن جب انہوں نے یہ ذکر اذکار کا سلسلہ شروع کیا تو ان کو ایک عجیب چیز معلوم ہونے لگی. جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ منہ سے دھواں نکل رہا. بہت پریشان ہوئے. یہاں کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، دھواں نکل رہا. زبان پہ جاری ہوتا ہے ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، منہ سے دھواں آتا ہے. پریشان ہو گئے کہ یہ دھواں کیا ہے، کہاں سے دھواں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. نجم الدین کبرا کی خدمت میں گئے، جا کر کہا حضرت آپ نے وہ ذکر اذکار دیے تھے نا، میں نے وہ شروع کیا ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں. جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے منہ سے دھواں نکلتا ہے. میں پریشان ہوں کہ دھواں کاہے کا ہے، آپ بتائیے کہ کیا دھواں ہے. تو حضرت نجم الدین کبرا نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو منطق و فلسفہ آپ کے دل میں گھسا ہوا ہے یہ اللہ کے ذکر کی برکت سے جل رہا ہے. یہ آپ کے دل میں جو منطق و فلسفہ گھسا ہوا ہے، یہ منطق و فلسفہ ہے نا، منطق تو ایک حد تک ٹھیک، لیکن یہ فلسفہ تو خیالی باتوں کا نام ہے. عجیب و غریب چیزیں اس کے اندر، کچھ اچھی باتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری ویسی الٹی سیدھی باتیں بھی. ایک زمانے میں منطق کا اور اس کے ساتھ فلسفے کا بڑا رواج رہا، لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ نے جو منطق اور فلسفے کا علم حاصل کر کے اپنے سینے میں اس کو گھسا رکھا ہے، بسا رکھا ہے، یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے جل رہا. اتنا سنتے ہی امام رازی رحمت اللہ علیہ کا دل بیٹھ گیا. انہوں نے کہا 40 سال کی محنت سے میں نے حاصل کیا، وہی جل گیا تو میں کیا رہوں گا. جب وہ میرے سے نکل جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا تو پھر راضی کو پوچھنے والا کون ہوگا. میں راضی بنا ہوا ہوں، اسی لیے بنا ہوا ہوں کہ یہ علم میرے پاس موجود ہے، دنیا میرے سامنے جھک رہی ہے، لیکن اب یہ علم جل جائے گا، خاک ہو جائے گا تو میری کیا حیثیت دنیا میں باقی رہ جائے گی. بیچاروں کو ہمت نہیں ہوئی آگے ذکر اذکار کو جاری رکھنے کی. یہ سن کر واپس آئے اور پھر انہوں نے ان بزرگ کی خدمت میں جانا چھوڑ دیا. بہرحال اب زندگی گزر رہی تھی، امام راضی عمر رسیدہ ہونے لگے تھے تو ان کے ذہن میں آیا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے آتا ہے اور اللہ کی توحید میں رخنا ڈالتا ہے، اللہ کی توحید پر گفتگو کرتا ہے اور آدمی کو بہکا کر مشرک بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے. یہ احادیث کے اندر آیا ہے. اب میرے پاس جو علم ہے منطق کا اور فلسفے کا، میں کیوں نہ بہترین دلائل، بڑے مضبوط قسم کے دلائل اللہ کی توحید پر، اللہ کے وجود پر، ان کو بنا بنا کے رکھ لوں، دلیلیں قائم کر لوں، منطقی دلیلیں، فلسفی دلیلیں، اور جب شیطان بہکانے کے لیے آئے تو اس کے سامنے اس کو پیش کر دوں. چنانچہ امام مالک نے غور و فکر شروع کر ڈالا، اللہ کی توحید پر، اللہ کے وجود پر دلائل جمع کرنے شروع کر ڈالے. پورے دلائل منطقی دلائل تھے، فلسفی دلائل تھے، عقلی دلائل تھے. عقلی دلائل کی روشنی میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو انہوں نے بھرپور طریقے پر پیش کرنے کی ایک جستجو شروع کر ڈالی اور 100 دلیلیں تیار کی. معمولی نہیں، 100 دلیلیں، 100 دلیلیں دل میں جمع کے رکھ لی کہ جب آئے گا شیطان کیا بگاڑ لے گا میرا. یہ دلیل پیش کروں گا، یہ دلیل پیش کروں گا، اس کو ہرا دوں گا، شکست دے دوں گا.
بہرحال زندگی گزرتی رہی تاکہ امام رازی کا آخری زمانہ آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو شیطان سب کو بہکانے آتا ہے، اور یاد رکھو کہ شیطان آخری وقت میں سب سے زیادہ انسان کے پیچھے پڑتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کسی کی موت کے وقت اب اس کے پیچھے لگ جاؤ بہکانے کے لیے، اور اس کو کافر بنانے کی پوری جدوجہد کر لو، اس لیے کہ اگر یہ آج تم سے بچ کر نکل گیا تو پھر تمہارے قبضے میں آنے کا نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، میری کتاب ہے اس کا نام ہے حسن خاتمہ، اس کے اندر اس روایت کو ہم نے نقل کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے اب لگاؤ پوری محنت اس کو کافر بنانے کی، جو ہو سکتی ہے تمہارے سے، اگر تم نے آج بنا دیا کافر بس تم کامیاب ہو گئے، اور اگر یہ چھوٹ گیا ایمان کا کلمہ پڑھتے نکل گیا تو پھر تم سب ناکام ہو گئے، وہ جیت کے چلا گیا، یہ کہتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے۔ تو بہرحال امام مالک کا آخری وقت آ گیا تو شیطان حسب دستور آ گیا اور جو ہے اپنی باتیں پیش کرنے لگا کہ تم مانتے ہو اللہ کو، کہاں ہے اللہ؟ کبھی تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بڑے منطقی تھے، بڑے فلسفی تھے، کیا ہے؟ کیا تم نے کہیں یہ پڑھا ہے، کہیں یہ دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے؟ پھر اللہ کی توحید پر گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہ اللہ موجود ہے اور ہے بھی تو ایک نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن شیطان تو ان سے بھی بڑا منطقی ہے، وہ بھی بہت پڑھا لکھا ہے، بہت جانکار ہے، تو جیسے یہ منطقی و فلسفی وہ بھی منطقی و فلسفی، اس نے امام رازی کی دی ہوئی دلیل کو توڑ دیا اور کہا نہیں آپ کی دلیل مضبوط نہیں ہے، آپ کی دلیل کا یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے، یہ بے دلیل مقدمہ آپ نے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال ایک دلیل پیش کی اس کو اس نے توڑ دیا، دوسری دلیل پیش کی تو دوسری کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے امام رازی دلائل پر دلائل دلائل پر دلائل دیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہر دلیل میں کوئی نقص نکالتا ہے، کوئی عیب نکالتا ہے اور کسی مقدمے کو توڑ دیتا ہے اور ان کی دلیل کو بے دلیل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 99 دلیلوں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں بحث ہو رہی تھی اللہ نے الہام کیا، حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ، نجم الدین کبرا جو ان کے شیخ تھے، وہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں پانی کا لوٹا سامنے تھا، ڈال ڈال کر وضو کر رہے تھے، اسی وقت ان کے دل پر الہام کیا گیا کہ آپ سے تعلق رکھنے والا آپ کا فلاں مرید رازی وہ اب موت کے عالم میں ہے اور شیطان اس کو بہکا رہا ہے، ذرا دیکھو اور اس کی مدد کرو۔ پردے ہٹا دیے گئے، الہام بھی ہوا اور کشف بھی ہوا۔ الہام دل میں ڈالا جاتا ہے اور کشف کے معنی ہے پردے بیچ میں سے ہٹا دیے جاتے۔ اب جیسے دیوار ہے، دیوار ہونے کی وجہ سے ہم باہر کا کیا ہے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر یہ دیوار کو ہٹا دیا جائے تو باہر والی چیز نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح امام رازی جہاں تھے وہاں تک کہ سارے پردے ان کی نگاہوں سے بطور کرامت ہٹا دیے گئے۔ امام نجم الدین کبرا دیکھ رہے تھے کہ شیطان کس طریقے پر ان کو بہکانے میں مشغول ہے اور یہ دلیل دے رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں۔ امام نجم الدین کبرا نے اس کو سنا اور کہا رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا قرآن و حدیث میرے لیے کافی ہے، کسی اور دلیل کی مجھے ضرورت نہیں، بے دلیل اللہ کو ایک مانتا۔ بے دلیل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے لیے دلیل نہیں ہے، مطلب یہ منطقی فلسفی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ دلیلیں ہزار ٹوٹے لیکن اللہ کے اوپر دلائل تو قائم ہے۔ زمین خود اللہ کے وجود کی دلیل ہے، آسمان اللہ کی وجود کی دلیل ہے،
یہ زمین و آسمان کا نظام اور یہاں کا پورا کاروبار اللہ کی توحید کی دلیل ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے اللہ کو چھوڑ کر تو یہ زمین و آسمان برباد ہو کے رہ جاتے. اگر دو خدا ہوتے نا لڑائی ہوتی نہیں ہوتی ان میں. دو خدا ہوتے، ایک خدا کہتا آج میں زید کو پیدا کروں گا، دوسرا خدا کہتا کہ میں نہیں پیدا کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں میں جھگڑا ہوگا، ایک پیدا کرنا چاہتا ہے ایک نہیں پیدا کرنا چاہتا، تو اب وہ بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا غالب آ گیا. جو چاہ رہا تھا پیدا کروں وہ غالب آ گیا، دوسرا مغلوب ہو گیا. جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ مانتے ہیں کہ جو ہے اس کی بات چل گئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا تو مطلب یہ غالب آ گیا وہ مغلوب ہو گیا. جو مغلوب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا اگر ہے تو بس ایک ہی ہے، پورے عالم کا خدا ایک ہی خدا. اس کو اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا. تو امام نجم الدین کبریٰ نے ادھر دیکھا اور منظر دیکھا، حالت کو دیکھا اور یوں فرمایا راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا بے دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں. کان میں اللہ نے امام راضی کے ان کی بات پہنچا دی. جو ہی بات کان میں پڑی زبان سے بھی نکلنے لگی بے دلیل خدا کو مانتا ہوں، یعنی قرآن و حدیث کی دلیل مجھے کافی ہے اور کسی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں. یہ بولنا تھا کہ روح قبض ہو گئی اور ایمان پر موت ہو گئی. بزرگان دین نے واقعہ نقل کیا اور اس پس منظر میں کہ امام راضی کو تھوڑی دیر کی جو صحبت اللہ کے ایک ولی کی مل گئی تھی، اس کی برکت کا ظہور دیکھو کیسا ہو گیا. اللہ نے ایمان بچا لیا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیا. اسی طریقے پر اہل اللہ کی صحبت یہ انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے، ایمان میں تقویت دیتی ہے. نیک صحبت کے ذریعے سے اس کا ایمان بچا لیا جاتا ہے. تو بھائیو یہ عرض کرنا ہے کہ نیک صحبت کو اختیار کرو نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اچھائیوں کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، کہ میں فلاں کی صحبتوں میں اس لیے جاؤں آؤں اور رہوں کہ میرے اندر تقوی آ جائے. قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ نے پہلے تو حکم دیا تقوی اختیار کرو، لیکن اب سوال یہ ہے تقوی کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، کیا کرنے سے ملے گا، اس کی تدبیر کیا؟ اللہ نے اگلے جملے میں جواب دیا تقوی اختیار کرنا ہو تو کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. ان کا تقوی تمہارے اندر آئے گا، ان کی اچھائی تمہارے اندر منتقل ہوگی، کبھی ان کے باتوں کے ذریعے، کبھی ان کے اخلاق کے ذریعے، کبھی ان کے اعمال کے ذریعے تمہارے اندر بھی وہ چیز منتقل ہوتی چلی جائے گی. تو بھائیو قرآن کریم میں بتا رہا ہے کہ جتنی دوستیاں دنیا کی بنیاد پر، دنیا کی منفعتوں کی بنیاد پر یا گناہوں کی بنیاد پر ہوں گی، وہ ساری دوستیاں قیامت کے دن جا کر دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے. وہاں آدمی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرے گا، میں اسی کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ کہے گا میرا قصور نہیں تیری وجہ سے ہوا. بلکہ یہ قصہ تو شیطان سے بھی چلے گا. دنیا میں لوگ شیطان کی بات مان کر اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، شراب پینے لگتے ہیں، زنا کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں. لیکن قیامت کا دن آئے گا تو قیامت میں شیطان ایک جگہ پر اپنا تخت بچھا لے گا اور وہاں پر اس پر براجما ہو کر ساری اپنی جو ہے اپنے ماننے والوں سے کہے گا، یوں کہے گا بھائی میرا تم کو بہکانے میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے،
تم نے دیکھو بات یہ ہے، میں نے بھی ایک دعوت دی تھی، اللہ نے بھی تمہیں ایک دعوت دی تھی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. یہی ہے نا؟ وہ شیطان کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ سنایا جائے گا، کچھ کو جنت میں جانے کا، اس وقت میں کہے گا بھئی اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا تمہارے سے، بس اتنا ہی تو ہے نا. میں نے ایک دعوت دی، اللہ نے ایک دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، تو میرا قصور کیا ہے؟ تم نے اللہ کی نہ مان کر میری بات اگر مان لی تو میرا قصور کیا ہے؟ تم نے اپنی عقل سے، اپنی لیاقت سے اور اپنے اختیار سے مجھے تم نے پسند کر کر مجھے لے لیا، قصور تو میرا کچھ نہیں ہے. آج نہ تم مجھ کو برا بھلا کہو نہ میں تم کو برا بھلا کہوں گا. یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جائے گا. تو بھائیوں، شیطان بھی یہ کہے گا، اور اسی طریقے پر دنیا میں دنیا کی بنیاد پر، برائیوں کی بنیاد پر، خباثتوں رذائل کی بنیاد پر جو دوستیاں کی جائیں گی، وہاں جا کر ایسے ہی ہوگا، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے اور کہیں گے اس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا، وہ کہے گا اس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا، یہ نہ ہوتا تو میں اچھا رہتا، اگر یہ مجھے نہ بہکاتا تو میں بہت اچھا رہتا، میں بڑا نمازی پرہیزگار ہو جاتا. یہ لعنت و ملامت کا سلسلہ وہاں چلتا رہے گا اور ایک دوسرے میں عداوت ہوگی. اور اس کے مقابلے میں الا المتقین، متقی لوگوں کا حال یہ ہوگا، ایک دوسرے سے گلے ملتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے. اللہ آپ کا مرتبہ بڑھا دے، آپ کی صحبت سے میں نمازی ہو گیا. اللہ آپ کا جو ہے اجر بڑھا دے کہ آپ کی وجہ سے میں بھی کچھ متقی بن گیا، آپ کی وجہ سے مجھے بھی جنت میں جانے کا موقع مل گیا. وہاں ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں گے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے روایت آئی ہے اور مختلف تفسیر کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ دو مومن بندے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، دوستی رکھنے والے ہیں، اور دو کافر یا بدبخت وہ بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے. فرمایا کہ جو نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، اور ایمان اور اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا اللہ کے دربار میں وہ پہنچا. جب وہاں گیا تو دیکھا کہ بڑا اجر ہے، بہت اس کا اعزاز و اکرام ہے. جب اس کو دیکھا، اعزاز کو، اکرام کو، انعام کو، تو بہت خوش ہوا. اور خوش ہونے کے بعد اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، یہ جو کچھ میرا مقام اور مرتبہ ہے یہ فلاں آدمی کی برکت سے مجھے ملا ہے، اس لیے اے اللہ اس کے ایمان کو ضائع نہ فرما، آخری تک اسے ایماندار رکھنا، اور پھر میری صحبت میں میرے ساتھ اس کو رہنے کا موقع عطا فرما. یہ وہ وہاں جا کر اللہ کے سامنے کہے گا. جب وہ مومن بندہ اس کے انتقال کا وقت آئے گا، وہ بھی اللہ کے دربار میں جائے گا، اسے بھی اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اللہ ان دونوں سے کہیں گے تم ایک دوسرے کی تعریف کرو. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس موقع پر وہ دونوں بندے ایک دوسرے کی تعریف کریں گے اور یوں کہیں گے، ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے میں ایسا بن گیا. وہ کہے گا، ارے آپ نے میری بات مانا تو میرا بھی بڑا ہو گیا. ایک بڑا آدمی کہے گا کہ جو ہے میری بات آپ نے مانی تو آپ کو فائدہ ہوا لیکن اس کے ساتھ میرا بھی فائدہ ہو گیا. اس طریقے پر ایک دوسرے کی تائید، ایک دوسرے کی تصدیق اور ایک دوسرے کی دوستانہ تعلقات کا اظہار کرتے جائے. اس کے مقابلے میں یہ کافر مردود لوگ جو دوستی کیا کرتے تھے، جب ان میں سے ایک مر کے جائے گا، وہاں جا کر اس کا حشر دیکھے گا، جہنم ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور خطرناک قسم کے عذابات ہیں، تو وہ وہاں پر کہے گا کہ وہ میرا جو دوست ہے اللہ، اسی نے مجھے برباد کیا تھا اور یہ میرا حشر ہو گیا. اے اللہ اسے اور برباد کر اور اسے ایمان کی توفیق نہ دے.
اسے کہ وہ ایمان کی توفیق پا کر یہاں آئے گا، میں تو چلا جاؤں گا جہنم میں، وہ چلا جائے گا جنت میں، اس لیے وہ وہاں کہے گا اسے ایمان کی توفیق عطا دے۔ پھر جب وہ بھی مر کے جائے گا اور دیکھے گا وہاں، تو پھر ان دونوں سے اللہ کہیں گے اب تم ایک دوسرے کے اوپر لعنت و ملامت میں زندگی گزارو۔ یہ ہے بھائیوں، اس سے بہت بڑا سبق ملا ہم سب لوگوں کو کہ ہماری دوستی نیک لوگوں سے ہونا چاہیے اور نیکیوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ کسی سے بھی دوستی کسی بری بنیاد پر، غلط بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے، اور نیکیوں کی دوستی جو ہوتی ہے اس کا حشر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔